حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کے خانہ کعبہ کی جب یہ تعمیر کی تھی تو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اس گھر کے طواف کے لیے حکم دو۔ آپ نے فرمایا، اے مالک و مولا، یہ بیابان جنگل ہے، دور دور تک یہاں کوئی نہیں ہے، میری آواز کس تک جائے گی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام صرف بلانا ہے، یہاں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا دی، لوگوں کو حکم دیا، اے لوگوں اللہ کے گھر کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ۔ جب آپ نے یہ ندا فرمائی تو اس وقت جہاں جہاں لوگ موجود تھے، جو اپنے باپوں کی پشتوں میں موجود تھا، جو ماں کے حمل میں موجود تھا، جو عالم اربع کے اندر روئے موجود تھی، اس وقت جس نے یہ آواز سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر عالم اربع میں بھی اس آواز کو پہنچا دیا، اور جس نے اس وقت کہا لبیک اللہم لبیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حاجی بنا دیا۔ یعنی کہ وہ شخص اپنی زندگی میں جس نے ایک بار کہا ہے وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار کہا ہے وہ 2 بار حج کے جائے گا، جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار اپنی زندگی میں حج کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا پر منظر ہوتا ہے کہ میدان عرفات میں جب حاجی اللہ کی بارگاہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے گناہوں کی استغفار فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تمام حاجیوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 حاجیوں کے حج کو قبول فرمایا۔ کتنے؟ 6 حاجی، جبکہ 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا، اس میں سے صرف 6 لوگوں کے حج کو قبول فرمایا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو زارو قطار رونے لگے کہ میں کہاں ان 6 میں ہو سکتا ہوں، زارو قطار رونے لگے، یہاں تک کہ پھر آپ کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے خواب میں دیکھا اور پھر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے بدلے 1 لاکھ حاجی کے حج کو قبول فرما دیا، 1 کے بدلے 1 لاکھ، یعنی کہ ان 6 حاجیوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے ان 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے حاجی کی وجہ سے، ان پر رحمت نگاہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات میں جتنے حاجی موجود ہوتے ہیں تمام کے حج کو قبول فرما دیتا ہے، تمام کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان عرفات کی جو رات ہے حاجی کے لیے لیلۃ القدر سے زیادہ افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ فرمایا حاجی کے لیے عرفات کی رات ان 1000 راتوں سے بھی زیادہ افضل رات میدان عرفات کی رات ہے، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بے شمار نظر رحمت فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، اور پھر جب وہ حاجی جاتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ تمام حمد تیرے لیے ہے، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور تمام بادشاہت بھی تجھی کو زیبا ہے، تیرے لیے ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان نعمتوں میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان حمد میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان تعریفات میں، ان بادشاہت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج پر جائے اور حلال طریقے سے کماتا ہے، جب وہ وہاں جا کر احرام باندھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فرماتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس لبیک کو قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا وہ شخص جو حرام مال سے حج پر گیا، لوگوں کو ناحق مار کر حج پر گیا، وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے رب میں حاضر ہوں، اللہ فرماتا ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اس کا حج رد کر دیا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ تو جب بھی حج پر جائے تو خاص کر حلال کمائی سے جائے، جب بندہ حلال
کمائی سے جاتا ہے تو سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار احادیثوں میں اس کی بے شمار فضائلوں کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے نکلا اور میدان عرفات میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہے، گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر حاجی کسی دوسرے شخص کے لیے جو حج پر نہیں گیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کی مغفرت کی دعا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو شخص حج کے لیے نکلا اور وہ شخص مر گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، یعنی کہ قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ شریف پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 120 رحمتیں نازل کی جاتی ہے، 60 طواف کرنے والے پر، 40 نماز پڑھنے والے کے لیے اور 20 زیارت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ طواف کیا کرو کہ قیامت کے دن تمام اعمال میں سب سے زیادہ جو وزن ہوگا وہ یہ تمہارا عمل جو طواف کرنا ہے، قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بے شمار فضائل اور برکات ہے۔ مقرب بارگاہ الہی کا بیان ہے کہ ابلیس ملعون میدان عرفات میں اس کے سامنے انسانی صورت میں اس حالت میں ظاہر ہوا کہ دبلا پتلا، رنگ اس کا زرد، گریہ چشم اور پیٹھ ٹوٹی ہوئی یعنی کہ جھکا ہوا رہا۔ انہوں نے پوچھا تجھے کس چیز نے رلایا؟ کہا حاجیوں کے بغیر نیت تجارت، یعنی کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر آئے ہیں، یعنی کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، تجارت کی غرض سے یہاں پر نہیں آئے۔ اس چیز نے جو ہے وہ مجھے رلا دیا ہے، غم زدہ کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تیرا جسم اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ کہا رائے خدا میں گھوڑوں کے ان ہنانے کی وجہ سے، حالانکہ مجھے یہ بات زیادہ محبوب تھی کہ یہ میری راہ پر ہوتے۔ پوچھا یہ تیرا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ اس نے کہا اطاعت پر، کہ لوگوں کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے، اگر نافرمانی پر باہم تعاون کرتے تو یہ مجھے زیادہ پسند ہوتا۔ پوچھا تیری پیٹھ کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہائے میری ہلاکت، ہائے میری ہلاکت، یہ کب اپنے عمل پر خود پسندی میں مبتلا ہوگا؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ اپنے اعمال پر اترانا نہیں چاہیے بلکہ رحمت الہی کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا کہ جب حاجی حج پر اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں تو شیطان کا کیا عالم ہوتا ہے، چیخ چیخ کر روتا ہے، کہتا ہے ہائے میری ہلاکت کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر آ گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے لیے ایسی رحمتیں فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حج کے 5 ایام ہیں۔ کتنے ایام؟ 5، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 ایام حج کے ہیں۔ جب 8 ذی الحجہ کو حاجی احرام باندھتا ہے اور مینا کی طرف چل دیتا ہے تو مینا میں پہنچنے کے بعد 5 نمازیں پڑھنا حاجی پر سنت ہے۔ کتنی نمازیں؟ 5، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز۔ مینا میں یہ رات، یہ وقت گزارنا حاجی کے لیے سنت ہے۔ اب جب بندہ ادھر پہنچتا ہے 9 ذی الحجہ کو، پھر عرفات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب تمام حاجی عرفات میں پہنچتے ہیں تو غروب آفتاب سے پہلے یا صبح صادق سے پہلے اگر بندہ میدان عرفات میں پہنچ گیا اور وقوف عرفات کیا، یعنی کہ ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں ٹھہرا، تو وہ حاجی ہو گیا، وہ حاجی ہو گیا۔ اور جو حاجی ہو گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ عرفات میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔
جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو نہ کوئی گناہ اس کے سر پر ہوتا ہے، نہ کوئی نیکی اس کے سر پر ہوتی ہے، بالکل خالی آتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی حاجیوں پہ اتنی رحمت نازل فرماتا ہے، اتنی رحمت نازل فرماتا ہے کہ عرفات کی رات سے زیادہ اتنی زیادہ رحمت کبھی کسی پر نہیں فرماتا۔ اللہ کتنا بڑا شرف ہے حج کرنا اللہ تبارک و تعالی۔ پھر 9 ذی الحجہ کی رات حاجی غروب آفتاب سے پہلے بعض لوگ وہاں سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اب جو ہے وہ مزدلفہ چلا جائے گا، پھر مزدلفہ میں رات گزار کے 10 ذی الحجہ حاجی جو ہے وہ حج کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ کنکریاں مارنے کے لیے جو ہے چلا جائے گا 10 ذی الحجہ کو، اور کنکریاں مارے گا، اس کے بعد قربانی کر کے سر منڈوائے گا اور حج سے فارغ ہو جائے گا۔ پھر باقی ایک رکن رہ جاتا ہے طواف زیارت اور طواف الوداع، وہ پھر بعد میں 2 دن ہے، اس کے بعد 2 دن پہلے وہ مینا میں آئے گا، 2 دن اور کنکریاں مارے گا، اس کے بعد طواف آنے سے پہلے کر لے گا، تو یہ حاجی کا حج ہو جائے گا۔